آج کی اس خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اب میں سینیٹر کیشو بائی جو ہماری پریزائڈنگ پینل آفیسر بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ آ کے اجلاس کی صدارت کریں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، میں آج اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں اور میں پاکستان کو سلام پیش کرتی ہوں، پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی ہوں، صرف اور صرف پاکستانی ہوں۔ یہ نازک موتی عزت کا اور ایمان کانچ کا یہ پتلا سے صدا سب شیشے ساغر لال و گوہر دامن میں چھپائے بیٹھی ہوں، سب شیشے ساغر لال و گوہر ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیم نظر اینڈ ہیپی ویمنس ڈے۔ میں تو بحیثیت عورت تمام ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں، لیکن جو مرد حضرات سن رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہیپی ویمنس ڈے، یعنی وہ ان خواتین کے لیے جو آج کا دن سیلیبریٹ کر رہی۔ 8 مارچ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ویمنس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور کچھ ممالک میں جیسے کہ ہمارے جیسے ممالک میں ان کی زیادہ ضرورت ہے، صرف ان کی سیلیبریشنز کی ضرورت نہیں ہے، جو ضرورتیں ہیں، جو ہمارے یہاں لا ہے، جو ہمارے یہاں لا بن چکا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں عورت کو اس کے مساوی حقوق دینے کی ضرورت ہے، جو اس کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، جو وائلنس ہے، جو اس کا ٹارچر ہے، جو ایکولیٹی جینڈر ایکولیٹی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، وہ حقوق اس عورت کو نہ صرف ان حقوق سے اس کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان حقوق کے حفاظت کی بھی ضرورت ہے اور ان کو دینے کی بھی ضرورت ہے۔ 8 مارچ کا خواتین کا عالمی دن، 8 مارچ کو ہم اگر تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری بریف کر دوں، 1907 کو امریکہ میں جو لباس سازی کی صنعت سے وابستہ خواتین نے مردوں کے مساوی حقوق کے لیے مظاہرہ کیا، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ خواتین کا مطالبہ تھا کہ 10 گھنٹے محنت کے عوض انہیں معقول تنخواہیں دی جائیں۔ پھر 8 مارچ 1908 کو نیو یارک میں ہی سوئی سازی کی صنعت سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ووٹ کے حق اور بچوں کی جبری مشقت کے خاتمے کے لیے مظاہرہ کیا، تو ایک دفعہ پھر ان مظاہرین پر یعنی ان خواتین مظاہرین پر تشدد کیا گیا۔ پولیس نے خواتین پر نہ صرف لاٹھی چارج کیا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور خواتین کو جیلوں میں بند کیا۔ اس وقت سے لے کر یعنی اس دن سے لے کر آج تک 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے، اس پہ ہم ذرا آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ جو ہمیں آنریبل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اندلیب عباس صاحبہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فار فارن افیئرز، MNA ہے، PTI کی ایک پراؤڈ ویمن، جو بڑی انہوں نے اسٹرگل کی ہے ود ان دا PTI۔ السلام علیکم اندلیب عباس صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میں اس لیے اسٹرگل کا ضرورت زیادہ میں نے محسوس کی کیونکہ ایکنالج کرنے کی، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے آپ کو ان روڈز پر دیکھا ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے۔ ممتاز مغل صاحبہ ڈائریکٹر پروگرام سے عورت فاؤنڈیشن کی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک اور خاتون، وہ خاتون جنہوں نے ڈے فرسٹ سے بڑی اسٹرگل کی اور آج تک وہ اسٹرگل کر رہی ہیں، اور ان کے اسٹرگل کے نتیجے میں ہم یہاں پر ہیں جہاں پر آج میں بیٹھی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے سیما طاہر خان صاحبہ، CEO ہے ایئر ویوز میڈیا کی۔ السلام علیکم سیما طاہر خان صاحبہ۔ سیما صاحبہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا میرا خیال ہے، کیونکہ آپ کی وہ اسٹرگل تھی جو آپ نے انیشیٹ کی اور اس کا ثمر ہمیں اس حد میں ملا کہ ہم آج بیٹھ کے یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے۔ اچھا،
ویل تو میں اس سے پہلے کہ بات کروں اندیب عباس صاحبہ سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، سیما طاہر صاحبہ مختصراً اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آج کا دن 8 مارچ، کیا ہم ہر دفعہ 8 مارچ کو ہم سیلیبریٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے؟ وہ جو ہم نے اویئرنیس جس حد تک پہنچانی ہوتی ہے، جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتے ہیں، وہاں تک جا رہی ہوتی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک ہو انٹرنیشنل ویمنز ڈے. مگر میں یہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا ہے کہ کیا یہ سیلیبریشن محدود ہے شہری خواتین پر تک ہی محدود ہے؟ یہ ہماری جو 60% خواتین گاؤں میں دیہاتوں میں ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں کوئی فرق پڑا ہے اس دن کے سیلیبریشن کے حوالے سے؟ کیا انہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کیوں ہم منا رہے ہیں، یہ کیا دن ہے؟ تو اس وقت کا اس دفعہ کی جو تھیم ہے وہ ہے بیلنس فار بیٹر. جو انٹرنیشنل تھیم ہے وہ ہے بیلنس فار بیٹر، جس کا مطلب ہے توازن ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. تو کیا ہم اس توازن کو کامیابی سے ہم نے وہ بیلنس کریٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے نہ صرف عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق، وہ تو دور کی بات ہے، وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں فریڈم چاہیے یا ہماری آواز سنی جائے، تو وہ اس کے اوپر تو ہم سب بات کریں گے، مگر کیا عورتوں نے خود اب اس تفریق کو ختم کیا ہے؟ کیا انہوں نے جو دیہاتی، جو گاؤں کی عورت ہے، جو الٹریٹ عورت ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کے آواز اٹھائی ہے؟ یا صرف یہ شہروں کا فنامنا ہے کہ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ جائیں، کانفرنسز کر لیں، سیمینارز کر لیں؟ ویری ٹرو. So I want to first question women. Are they working towards creating a balance between all women? Can we have a fraternity of all women? Inclusion of all women. ٹھیک ہے، بہت سارے کوشچنز ہیں، بڑے ویلڈ کوشچنز ہیں. اندیب عباس صاحبہ، اب تو آپ گورنمنٹ میں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں تو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھنی ہیں، بٹ پھر اسٹل وہ خواتین جو پالیٹکس میں آتی ہیں، وہ خواتین جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں، وہ خواتین جو مختلف شعبۂ زندگی میں قدم رکھتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کسی کے ایکول ہے یا کسی کے ایکول نہیں ہے، جو ان کے ڈیو رائٹس ہیں، جو ان کی ڈیو اسپیس ہے، جو ان کی ڈیو ریسپیکٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے ان کو پلیٹ میں رکھ کے مل جاتی ہے؟ نادیہ، سب سے پہلے تو میں آج حکومت کو نہیں ہے، میں آج خواتین کو ریپرزینٹ کری. ویری ٹرو. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل نہیں. میرے خیال ہے جتنے بھی انڈائسز ہم نے دیکھے ہیں اس میں توازن بہت خراب ہے، اور زیادہ تر مردوں کے جس کو کہتے ہیں طرف پلہ بھاری ہے. بلکہ ہمارا جو جینڈر پیرٹی گیپ ہے، جس پہ ورلڈ اکنامک فورم نے ابھی پتہ نہیں 147 میں سے ہم 146 نمبر پہ ہیں، ایک ہی کنٹری ہم سے نیچے ہے. اینڈ یہ چلے اس کو آپ آرگیو بھی کر لیں، کچھ انہوں نے فگرز ادھر ادھر بھی کیے ہوں، واٹ ایور، لیکن پھر بھی شیم فل ہے، بس شرمناک ہے. اور اس کے اندر ہر لیول پہ ڈسپیرٹی ہے، اور اس ڈسپیرٹی میں آدمیوں کا بھی قصور ہے، حکومت کا بھی قصور ہے، اور خود عورتوں کا بھی قصور ہے. اینڈ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے ایک گھر میں، وہ وہاں سے ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے ماں کی خود، کہ وہ بیٹے کو اور ٹریٹمنٹ ملتی ہے، اس کو اور کھانا ملتا ہے. یہ میں دیہی علاقوں کی بات زیادہ کر رہی ہوں، شہری علاقوں میں تو اب بہت فرق ہے اویئرنیس اور ایجوکیشن کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ اب مجھ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ بیکاز میں پہلے آئی بین اے بزنس وومن، میں نے ورلڈ بینک میں بھی کام کیا، تو مجھے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی رول ماڈل کون ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حضرت ختیجہ ہیں، بیکاز وہ فرسٹ لیڈی تھی، اور ان کا شی واز ٹاپ موسٹ بزنس وومن آف اے ٹائم. اپنے زمانے کی سب سے وہ ٹاپ کی ٹریڈر تھی، اور انہوں نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ٹرین کیا، ہائر کیا، ان کے کردار سے امپریس ہو کے، ان کی پرفارمنس سے امپریس ہو کے ٹریڈ شروع ہوئی، اور ان سے 15 سال بڑی تھی، ان کو پروپوز کیا، شادی ہوئی،
اور پھر مل کے انہوں نے اکانومی کو کیا. تو کس وقت کی ایگزامپلز ہیں جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور جو کہ ہمیں نہیں بتائی جاتی, اور آج تو ایسا کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے تو کام کرنے والی عورت ہی ہمارے جو ہے نا اس پہ کتنے کوسچن. اور پروفیٹ ہیز ویری, جو ان کی حدیثیں بھی ہیں اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئرلی کہا کہ پہلا بندہ جس نے مجھے کانفیڈنس دیا جب میرے پہ وحی نازل ہوئی وہ حضرت خدیجہ تھی. پہلا بندہ جس نے اسلام قبول کیا وہ تھی. پہلا بندہ جب میرے پاس کوئی نہیں کھڑا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ انہوں نے ساتھ دیا. سو ہی از بین ویری کلیئر آن دیٹ. اور پھر ان کی بیٹی جو مطلب بیٹیوں کا جو اسلام کے اندر بیٹیوں کا مضبوط تصور ہے وہ شاید ہی کہیں اور ہو. بے شک. ممتاز مغل صاحب آپ ڈائریکٹر پروگرامز ہیں عورت فاؤنڈیشن کی, اور آپ لوگوں کی بھی یہ جو فاؤنڈیشن ہے بڑی اس کی اسٹرگل ہے. جن رولر خواتین کی طرف اندلیب نے اشارہ کیا, رولر ورلڈ کی جو ہماری ہیں دیہات کی, اور سیما طاہر صاحبہ نے اشارہ کیا. آپ کو لگ رہا ہے ان کی زندگی میں کوئی چینج آ رہا ہے, بہتری ہو رہی ہے؟ شہری حد تک تو ہو رہی ہے, دیہی میں بھی ہو رہی ہے, دیہی علاقوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سب کو شکریہ, اور پاکستان کی تمام عورتوں کو, چاہے وہ دیہاتوں سے ان کا تعلق ہے اور یا شہروں سے تعلق ہے, ہر عورت کو آج کا دن جو ہے بہت مبارک ہو, اور نہ صرف عورتوں کو بلکہ بچیوں کو بھی. جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں, دیکھیے جدوجہد جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. آج کی عورت, میرا اپنا تعلق دیہات سے ہے, میرا ملتان سے میرا تعلق ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اویئرنیس ہماری سماجی تنظیموں نے, میڈیا نے پھیلائی ہے اس کا اثر ہمیں آج نظر آتا ہے. آج دیہات کی عورت بھی اپنے اوپر وائلنس جو ہوتا ہے, اس پہ تشدد ہوتا ہے, تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی اس کی ایکسیس نہیں ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں نظر آتے ہیں, چاہے وہ مختار ہماری جیسے کیس ہوں, زینب کا کیس ہو, چاہے آپ اور بہت سارے. یہ ایک ہمت دی ہے, ایک ماحول بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی سوسائٹی نے, جہاں ہم دیہات کی عورت کی بات کر رہے ہیں, عورتیں دیہاتوں میں رہتے ہوئے کونسلر بنی, سیاستدان بنی. انہوں نے ثابت کیا کہ ہاں اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم سیاست بھی کر سکتی ہیں. لیکن بات وہی ہے, چیلنجز کہ ابھی بھی ہم وہ ماحول پیدا نہیں کر پائے اپنے دیہاتوں میں, شہروں میں, کہ ہماری عورتیں جو ہے اپنے حقوق کو انجوائے کر سکیں. اگر آپ شہروں کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں شاید شہروں کی عورتوں کو بہت حقوق حاصل ہے, تو ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک اسٹڈی کی تھی UN وومن کے ساتھ مل کے. لاہور جیسے شہر میں 98% خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں ہمیں جو ہے ہراسمنٹ کا سامنا ہے, اور ہم اگر سڑک پہ کھڑی ہوتی ہیں, اگر ہم جو ہے بس سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں, تو ہم جو ہے وہاں پہ ہم پہ آوازیں کسی جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی. تو بات چاہے دیہات کی عورت کی ہو یا شہر کی عورت کی, عورتیں جو ہیں ابھی بھی ان کے لیے ہراسمنٹ کا شکار ہیں, تشدد کا شکار ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں, جہاں پہ ابھی جیسے اندلی صاحب کہہ رہی تھی, جہیز جو کہ ایک گفٹ ہوتا ہے, وہاں پہ ہم جہیز دینے کی بات کرتے ہیں لیکن وراثت میں حصہ دینے کی بات نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ عورت کو حصہ دے دیں, بیٹی کو دے دیں, گھر کی جائیداد. پاکستان میں ہماری ان خواتین کی جدوجہد کی کوششوں گورنمنٹ میں تھیں, چاہے وہ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ تھیں, چاہے وہ سیما طاہر جیسی میڈیا پرسنز تھیں, ان خواتین کی آواز اٹھانے کی وجہ سے پاکستان کے ہر صوبے میں قانون سازی ہوئی ہے. تو یہ کہ خواتین کی اویئرنیس, کہ ان کو اپنے حقوق کا پتا ہو اور ان کو وہ پلیٹ فارم بھی پتا ہو کہ جہاں ان کے ڈیو رائٹس نہیں مل رہے تو وہ وہاں جا کے اپنے لیے آواز اٹھا سکتی ہے. دوسرا مائنڈ سیٹس, جس کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہ کتنا وہ ول رکھتے ہیں اور ان کی سیریسنیس کتنی ہے اس قانون کو امپلیمنٹ کرانے کی. اور جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے, گھر کا سربراہ, گھر کا مرد, گھر کے چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ پھر بھائی ہو, چاہے ایون دو وہ پھر بیٹا ہو, کیا وہ بھی اتنی ہی اسپیس اس گھر کی عورت کو دینے کو تیار ہے؟ اور یہ کیا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے بھی ہم اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیما طاہر صاحبہ, بڑی ایفرٹس ہیں, بڑی اسٹرگل نظر آتی ہے, بڑے کام نظر آتے ہیں ان خواتین کے جو کہ ویمن ایکٹیوسٹ کے نام سے بھی ہم ان کو کہتے ہیں, ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کے نام سے بھی ہم ان کو جانتے ہیں. بٹ دا ایشو از کہ کیا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے
کیا یہ جو ہم جن حقوق کی اور جس ایکولیٹی کی ہم بات کرتے ہیں, جس ڈسکرمنیشن کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ ایکسپٹنس اس مرد میں ڈیولپ ہو رہی ہے جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے؟ جیسے آپ سب خواتین کہہ رہی ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے, صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے. میں برکھا دت کی ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں وہ یہ لکھتی ہیں ڈیلی از دا ریپ کیپٹل آف انڈیا. ہر 5 منٹ کے بعد ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ صرف تھرڈ ورلڈ کی ریالٹی نہیں ہے, دنیا بھر میں آج آپ امریکن سی اوز کا اٹھا کے دیکھ لیجئے سٹیٹس, کتنی اس میں عورتیں ہیں اور ان کو کیا وہی سیلری ملتی ہے جو مردوں کو ملتی ہے. تو مائنڈ سیٹ صرف پاکستان میں یا انڈیا میں نہیں چینج ہونا, یہ بات نہیں ہے کہ یہ فیوڈل پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو یہاں پہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اوور آل عورتیں ہمیشہ سے اسٹرگل کر رہی ہیں اور ہمیشہ میرے خیال سے کرتی ہی رہیں گی. مردوں کا مائنڈ سیٹ, جہاں پہ کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ مرد ذرا دے آر ایکسپٹنگ دا رول آف ویمن, اور کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ اس رول کو انڈرمائن کیا جاتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک مرد بھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور اس کی بھی بہن اور ماں ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ ایک عورت کے حقوق ہیں, مگر وہ حقوق کی کس سوسائٹی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کون سی سوسائٹی اس پہ ریلیکسڈ ہے اور سٹیٹس دیتی ہے عورت کو اور کون سی سوسائٹی نہیں دیتی, اس کا تعین ساری دنیا میں ہر وقت ہی ہوتا ہے. مگر جو پاکستان میں ہے, ہمارے ہاں جو ڈسکرمنیشن ہے وہ اس کی معاشی حالت, اس کا ایڈوکیشنل سٹیٹس اور اس کی لوکیشن, ویئر شی از لوکیٹڈ, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ کئی جگہوں میں کلچرل نارمز اینڈ ٹریڈیشنز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اس عورت کو وہ اس کی حیثیت اور اس کا سٹیٹس نہیں ملتا. کیا شہروں میں وائلنس اگینسٹ ویمن یا سٹیٹس آف ویمن از ناٹ چیلنج؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا, یا تو وہ بیٹی کے ساتھ ہوگا یا میاں بیوی کے درمیان ہوگا, کوئی کشیدگی ہوگی, فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوگی, یا رائٹ آف میرج نہیں ہوگی, یا مینٹل اگریشن ہوگا, ایگریویشن ہوگا عورت کا, تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے, وچ از پارٹ آف لائف. وہ جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ اس وقت, I will take 2 minutes more for 1 minute more of your time, جو اس وقت ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو کرتے آئے کہ فریڈم چاہیے یا ہمیں ایکول مقام دو, اس وقت جو بات کرنی ہے بیلنس فار بیٹر, وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں شامل کرو, ہم پہ بھروسہ کرو, ہماری صلاحیت کو پہچانو اور اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرو. ہمیں وہ مقام دو کہ ہم اس نیشنل بلڈنگ میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, ہم اکانومی کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکیں. ڈیٹا کلیکٹ کرو, اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے جا کے دیکھو کہ رورل وومن کس طریقے سے معاشی بدحالی ختم کر رہی ہے. اگر وہ فیلڈز میں کام کرتی ہے تو اس کا کوئی معاوضہ اسے نہیں ملتا, اگر وہ لکڑیاں لے کر آتی ہے یا مویشی چلاتی ہے اسے کوئی معاوضہ نہیں ملتا. اس کو ریکگنائز کرو ایز ورک بینیفٹنگ دی اکانومی. اگر وہ کسی اور شعبے میں کام کرتی ہے, شہروں میں اگر وہ کام کرتی ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے یا وہ نرس ہے یا وہ ٹیچر ہے, آپ صرف اس کو اکاؤنٹ میں لیتے ہیں. وائی ڈونٹ وی ٹیک آل ویمن انٹو اکاؤنٹ اینڈ سی ہاؤ دے آر پروموٹنگ دی اکانومی آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, ڈیو شیئر ملنا چاہیے, ایکول شیئر ملنا چاہیے, بیلنس فار بیٹر یہ تھیم ہے اس دفعہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی. اندی بابا صاحبہ, ہم نے پی ٹی آئی کی جتنی اسٹرگل دیکھی, اور اب میں آپ کو ذرا حکومتی حوالے سے بھی آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی, جو ہم نے پی ٹی آئی کی جب وہ موومنٹ, تمام چیزیں, پی ٹی آئی کی اسٹرگل, پی ٹی آئی کا تمام وہ کیمپین جس میں خواتین ایک بہت بڑی تعداد میں نکلتی تھی, اور پی ٹی آئی میں خیال ایک بہت ایسی جماعت تھی جس میں لوگوں نے اس کو بڑا تذکر کر بڑے ڈیروگیٹری کامنٹ بھی کیے, بٹ اسٹل خواتین کا ایک میجر رول رہا ہے اس تمام تر کیمپین میں, اس تمام تر موومنٹ. لیکن حکومت میں آنے کے بعد اگر میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پہ جاؤں, فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل منسٹرز ہیں آپ کے 24, جس میں سے خواتین صرف 3 ہیں. اسٹیٹ منسٹرز ہیں 5, خاتون 1 ہیں. پنجاب کیبنٹ میں منسٹرز ہیں آپ کے 35, خواتین صرف 2 ہیں.
सिंध कैबिनेट ज़्यादा पीटीआई की नहीं है, बट स्टिल 16 मिनिस्टर्स हैं, 2 खवातीन हैं। बलूचिस्तान में कोई खातून मिनिस्टर नहीं है, केपीके कैबिनेट में कोई भी, केपीके में 14 मिनिस्ट्रीज के बाद कोई खातून मिनिस्टर नहीं। तो ये जब हम ये बात करते हैं कि बैलेंस फॉर बेटर, क्यों नहीं आपने खवातीन कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं थी, जरूरत नहीं समझा गया, क्यों हुआ ये? इसमें देखिए, मैं बड़ी ओपनली इस पे बात करूंगी। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, हम अभी आए हैं, मेरा ख्याल है हमें 2 इलेक्शंस लगेंगे इसको वाकई तब्दील होने में, और 2 इलेक्शंस भी मैं कहूंगी बहुत बड़ा मिरेकल होगा अगर चेंज हो जाए। हमारी रिजर्व सीट होती है खवातीन की, अब हमने उसको चेंज करके कहा है कि जी 5% आप टिकट्स भी दें, बट अनफॉर्चुनेटली हमने साथ उसके वो चेंजेस नहीं लाए। जिस तरह से हमारा इलेक्शन होता है, जितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जितना जोर फोर्स चाहिए होती है, एक खातून अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमने वो चेंजेस अभी लाने हैं, और उसमें 2 इलेक्शंस, 2 गवर्नमेंट्स लगेंगी कि जी इसको फाइनेंशियल सपोर्ट। आई एम वेरी सॉरी अंदीप साहब, मैं इस आर्ग्यूमेंट को बाय इसलिए नहीं करूंगी कि देयर वाज द टाइम जब कोई सोच नहीं सकता था कि मुल्क की, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर एक औरत बन जाएगी, और वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। आउट ऑफ द ब्लू हमने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे यहाँ की अपनी जो सियासी कुव्वतें हैं, वो आप तो अभी इलेक्शंस की बात करी, आप तो सिर्फ मिनिस्ट्रीज की बात करी, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर एक औरत बन गई। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्पीकर एक औरत बन गई। लेकिन तो ये भी तो दौर, मेरी बात भी तो सुन लेना आप, वो लैंडेड औरतें थी, आई एडमायर देम, मेरी भी वो हैं, वो एक फैमिली रिच पॉलिटिकल बैकग्राउंड की औरतें थी, उनके पास पैसे भी थे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी, उनके पास सब था। आई मीन बेनजीर भुट्टो और फहमीदा मिर्जा के पास क्या चीज की कमी थी? नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए क्या होता है कि हमें रिजर्व्ड और सीटों पे औरतें मिलती, तो जब रिजर्व सीटों पे आप आते, आप इलेक्टेड नहीं होते। तो जब आप इलेक्टेड नहीं होते, तो वो जो आपका पूरा जो एक लॉजिक वो यूज करते हैं मर्द हजरात, वो कहते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है और ये इलेक्शन लड़के नहीं आई, तो आप इनको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? जैसे हमारी अगर आप देखें तो हमारी पार्टी में से सिर्फ एक खातून है जो कि मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, जरताज, एंड उसको दिया गया क्योंकि वो लड़के आई और जीती, और इसलिए उसको ये मिनिस्ट्री मिली। बाकी ये मैं बड़ी ओपनली बात कर रही हूँ आपको कि जो मर्दों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन आती है वो ये आती है कि जी हम तो इतना अपना प्रोसेस सारा कुछ करके आए, इनको तो चूंकि सीट मिल जाती है तो दे शुड नॉट गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। अब ये सारी चीजें चेंज होनी है, उसी नैरेटिव को काउंटर करना है ना। इस नैरेटिव को काउंटर करने में आपको कम से कम लाइक आई सेड 2 चीजें चाहिए। हमने तो ये भी कहा था कि 5% से ज्यादा 10% औरतें होनी चाहिए जनरल इलेक्शन सीट पे, इलेक्शन लड़के आए। लेकिन मैं कहती हूँ आप 20% भी कर दें, औरतें जीत नहीं सकती जब तक कि आप बाकी कंडीशंस चेंज ना करें। पार्टी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे, पार्टी उनको सिक्योरिटी ना दे कि जी आपको पता है मैं यहाँ डॉक्टर यास्मीन का इलेक्शन लड़ती रही हूँ, 4 महीने उनके इलेक्शन लड़े, आई वाज द कैंपेन मैनेजर। यहाँ NA-125 जिस किस्म का तशद्दुद हुआ हमारे साथ, वो आप जब जाएं, और फिर मैं तो हैरत कहती थी कि आप लोग जिस तरह से रोड्स पे निकलते थे और जिस तरह से हर जगह एडमायर किया जाता था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, मैं इसके बावजूद उनकी सर्विस अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। मैं इसलिए आपको 2 चीजें कहूंगी। एक तो हमने इसके लिए अभी चेंज करते हुए हमें माइंडसेट भी और लॉज भी टाइम लगेगा, लेकिन जो खुशआइन बात है, जो पॉजिटिव है कि पिछली दफा 5% दी गई, अब हो सकता है उससे ज्यादा मिल जाए। नंबर 2, क्योंकि इस दफा इलेक्शंस हैव नॉट बीन द ट्रेडिशनल इलेक्शंस, बड़े बड़े बुर्ज गिरे। फॉर एग्जांपल जरताज ने खोसास को भी हराया, लगारीज को भी हराया, तो इसकी वजह से एक बिलीफ सिस्टम टूटा है। मुमताज मुगल साहब, अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट लेवल पर जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कानून साजी हो जाती है, बट गवर्नमेंट लेवल पर अभी क्या चीजें लैक करती हैं, क्या रिकमेंडेशंस आपकी होंगी ताकि वो तक पहुंचे और उन पे कोई काम हो?
बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने शुरू में बात की थी, अगर हम देहाती औरतों की बात करें तो अभी भी पाकिस्तान की जो देहाती खवातीन हैं, वो जो खेतों में काम करने वाली खवातीन हैं, उनकी सोशो इकोनॉमिक जो राइट्स हैं उनको अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। तो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम देहाती औरतों के हवाले से ये बात करेंगे कि पंजाब में खासतौर पे अभी और सिंध में भी थोड़ा काम हुआ है, लेकिन पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में अभी भी हमारी खवातीन जो देहातों में काम करती हैं उनके सोशो इकोनॉमिक राइट को तस्लीम करने के लिए कानून साजी नहीं है। अभी तक उनके वेजेस का तयन नहीं है। फिर इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़े कि जो औरतों पे वायलेंस, जो कि हमने इतनी जद्दोजहद की है इम्तियाजी कवानीन के खात्मे के हवाले से कानून साजी के लिए, जो कवानीन बन चुके हैं उसकी मौसर अमल दरामद के लिए हम इनसे मुतालबा करते हैं। और हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल विल, जब आपने जैसे खुद कहा कि उसके लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल कहाँ कैसे होती है, वो आपकी रिसोर्सेज के एलोकेशन पे होती है। जब आप कानून बना देते हैं लेकिन आप उसके लिए बजट नहीं रखते, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हमने ये कानून, जी हमने औरतों के कहने पे कानून बना दिए हैं, औरतें असेंबलियों में, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए नहीं होता। जी बजट नहीं होता। बजट हम ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी कानून साजी हुई है उसके लिए बजटरी एलोकेशन रखी जाए, और बजट की एलोकेशन उस बजट की जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उस बजट का पोस्ट एनालिसिस जो स्क्रूटनी है वो असेंबलियों में होनी चाहिए। और हम अपनी बहनों से कहते हैं कि जितने भी कवानीन पास हुए हैं औरतों के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्टें मंगवाएं, और उसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं उस पर अमल दरामद करें। और पीटीआई की चूंकि गवर्नमेंट है तो हम इनसे ज्यादा तवक्को रखते हैं कि इनके लिए यूथ ने बहुत काम किया है, यंग बच्चियों ने बहुत काम किया है। तो ये मौका है कि आप, हमें सिर्फ टोकनिज्म नहीं चाहिए, हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारी सीटें होनी चाहिए, उतनी ही हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि जो तरक्की में तवाज़न है वो तभी होगा। आप बराबरी जो है, जितनी आबादी उतना हमारा हक। ठीक है, सीमा तारिक साहबा लास्ट कमेंट दे दीजिएगा प्लीज, वन लाइनर, अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं इस गवर्नमेंट के लिए से। यही है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट्स चाहिए। पहले डेटा रिपोजिटरी तो हो कि कितनी वायलेंस हो रही है अगेंस्ट वुमेन, पहले कोई डेटा कलेक्शन तो हो ऑन स्टेटिस्टिक्स एंड फिगर्स ऑफ व्हाट हाउ द वुमेन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल से वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज जो कहना चाहती हूँ कि अमरीन से मैं कह रही हूँ कि प्लीज पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री बनाइए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और इट अफेक्ट्स द वुमन सो बैडली, बिकॉज वो उसके चाइल्ड बर्थ, न्योनेटल एंड पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। और ये तो लंबी बात हो जाएगी, वरना मैं इसके ऊपर अगर बात करूं तो मैं पॉपुलेशन मिनिस्ट्री, पॉपुलेशन वेलफेयर मिनिस्ट्री जरूरी है ताकि कुछ ऑडिट एंड स्टेटिस्टिक्स हो सकें। फिर आपके पास ये होने चाहिए रिहैबिलिटेशन, ट्रॉमा सेंटर्स एंड जो होम्स फॉर, शेल्टर होम्स फॉर वुमेन, ये होने चाहिए विच शुड बी, जहाँ पे उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो, जहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन भी हो। इस तरह से आप अब मीडिया को ले लीजिए, मीडिया मस्ट चेंज, मीडिया ड्रामा, द साइकी ऑफ मीडिया विच इज रनिंग आफ्टर रेटिंग मस्ट चेंज। सबसे पहले मीडिया शुड बी यूज्ड टू एम्पावर वुमेन एंड चेंज द माइंडसेट। अगर हम अपने जो सबसे पॉपुलर जॉनर है ड्रामे, उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खत्म कर दें, एक बैटर्ड औरत की कहानी के बजाय एक सक्सेसफुल औरत की कहानी दिखाने लगे, तो शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट हो। सो मीडिया विद अ पर्पस एंड ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट, दोनों की जरूरत है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच सीमा तारिक खान साहब, हमें ज्वाइन करने का, हमें टाइम देने का। दीप अब्बास साहबा आपका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगी, मुमताज मुगल साहब आपका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम यहाँ पर मैं खत्म नहीं कर रही हूँ, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो एक सरप्राइज है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, मिलिएगा मेरी टीम की फीमेल। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से मैं प्रोग्राम से पहले बता रही थी कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो इस दफा थीम है वो बैलेंस फॉर बेटर, और मैं प्राउडली अनाउंस करती हूँ कि मेरी टीम में बैलेंस है। माई टीम इज माई स्ट्रेंथ। और मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, आई प्राउडली इंट्रोड्यूस नादिया कासिम जो कि मेरे प्रोग्राम के कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, सैरिश महमूद जो कि एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं और सोशल मीडिया भी पूरा हैंडल करती हैं, एंड रीमा कामरान जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि कुछ शिकायतें तो नहीं है ना आप लोगों को मुझसे?
سوائے میم آج کے کہ آپ نے ہمیں سرپرائز دیا تو ابھی مطلب مشکل لگ رہا ہے کہ مطلب ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا آسان مطلب کام نہیں ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں میل ممبرز بھی ہیں فیمیل بھی ہیں تو لیکن آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس طرح کی کبھی کوئی مشکل فیس کرنی بھی نہیں پڑی کیونکہ باس ہماری جو ہے وہ فیمیل ہے اور ٹیم کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہے اور لیکن یہ سرپرائز یہ تھوڑا سا یہ سرپرائز ہو گیا تھا بٹ اسٹل آئی ایڈمائر کیونکہ ہمارے یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اس طرح سے آنا اور سم ٹائمز ابھی بھی ہم شاید کہیں نہ کہیں اس ٹیبو میں ہے کہ جی میڈیا میں نہیں جانا خواتین کو. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا سیرش؟ 5 سال کے کیریئر میں یہ پہلی ٹیم ہے جس میں 3 خواتین ہیں. نارملی 1-2 پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں کسی ٹیم میں کام کر رہی ہوں اس میں 3 خواتین اور آپ کو ملا کے 4 خواتین ہیں لیکن میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. یعنی ہم جو ہے وہ فیمیل ڈومینیٹنگ ہے نا یہاں پر میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور فیمیل ڈومینیٹنگ شو ہے. جی ریما آپ کو مجھ سے کتنی شکایتیں؟ بالکل بھی نہیں آپ کو مجھ سے شکایتیں ہوں گی. مجھے بھی آپ سے کوئی شکایتیں نہیں ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میم آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے مطلب آپ کے ساتھ کام کر کے. کتنا آسان ہے کسی لڑکی کو اس انڈسٹری میں قدم رکھنا؟ میم بہت مشکل ہے. بہت مشکل؟ بہت مشکل ہے. نادیہ میڈیا پہ آتے ہوئے عموماً بچیاں جو ہیں اب تو خیر پھر بھی بہت زیادہ چینج آ گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا کچھ فیملیز آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کچھ فیملیز آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں لیکن وہ لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں وہ بچیاں جو آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں گی آپ لوگ ان کے لیے انسپریشنز ہوں گی یا ہم نے جو وقت گزارا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ لوگ نہ گزاریں وہ چیزیں آپ لوگ نہ دیکھیں. آپ کے لیے راہ آسان کرنا جتنی ہم کر سکتے ہیں ود ان آور کیپیسٹی یہ ہمارا فرض ہے. اب آپ کا بھی فرض ہے کہ جو چیزیں آپ کو ہم نے ٹرانسفر کی ہماری جنریشن نے وہ آپ لوگ آگے ٹرانسفر کریں. کتنا مشکل ہے ابھی بھی اور کیا اس کے لیے مین چیزیں نہیں آنے والی بچوں کے لیے آپ کیا کہیں؟ میم ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور یہاں پہ اگر فیمیل اس انڈسٹری میں قدم رکھ رہی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. ایسا نہیں ہے. میں نے جتنی جگہ بھی کام کیا ہے میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا میڈیا میں بھی کام کیا تو میں نے نہیں دیکھا. میں نے آج کے میل کو جو ہے بہت کوآپریٹو پایا. مطلب اگر فیمیل جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھ رہی ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جا رہی ہیں کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں جا رہی ہیں میلز ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں اور آج کی سوسائٹی میں اگر فیمیل جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے کام کرنا چاہے گی اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو وارملی ویلکم کہا جاتا ہے اور ابھی یہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس لیول ہے کہ فیمیل جو ہے وہ میل کے شانہ بشانہ وہ کھڑی ہو کے کام کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے مطلب جتنے بھی اسٹوڈنٹس اگر مجھے سن رہی ہیں یا کوئی ایسی فیمیلز جو میڈیا انڈسٹری جوائن کرنا چاہتی ہیں یا کسی بھی انڈسٹری میں جانا چاہتی ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ آرام سے آئیں کام کریں آسان ہے ان کے لیے. آپ اگری کرتی ہیں؟ میں بالکل اگری کرتی ہوں. آج تک مطلب مجھے اپنے کیریئر میں کبھی کسی قسم کی میل کی سائڈ سے یا فیمیل بھی سائڈ سے بھی کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب تبدیلی آ نہیں رہی ہے تبدیلی آ گئی ہے. ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے. ویل ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے گا اور یہ میری ٹیم کی خواتین ہیں جو میری ٹیم کی لڑکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ مائی ٹیم از مائی اسٹرینتھ. فیس پہ آپ کو پروگرام میں آپ کو یقین میں نظر آتی ہوں لیکن بہرحال ان تمام کے بغیر میری پوری ٹیم کے بغیر یہ تو آپ سے تعارف ہو گیا. اس کے علاوہ کامران صدیقی جو کہ سینئر پروڈیوسر ہیں میرے پروگرام کے. ضمیر جو کہ ہیں وہ بھی ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں اور اس کے علاوہ وہ ریسرچر بھی ہیں وہ ہماری ٹیم میں میرے ساتھ ہوتے ہیں. عظیم کا نام لینا ضروری ہے. ایملی ہے یعنی ایڈیٹر ہیں جو پروگرام جب کٹ پٹ کے نہ صحیح لیکن پھر بھی اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے. تمام گرافکس تمام ویژوئلز جو آپ دیکھتے ہیں وہ ان تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمرہ مین بیہائنڈ دا کیمرہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کا سب کا ذکر کرنا سب کو تھینکس کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت.